کی برسات کو برداشت کرنے کے بعد ایک امت بنائی, ایک امت تیار کی. جب نبی نے ایک امت بنا لی, امت تیار ہو گئی, تو اب فکر کہ نہ جانے یہ صحیح راستے پر چلے گی یا نہ چلے گی, اہدنا الصراط المستقیم, ایک فکر پیدا ہو. نبی نے کہہ دیا کہ اے لوگو, میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. واہ, بہت اچھی بات, بہت اچھی. دو بھاری چیزیں. آقا نے فرمایا دو بھاری چیزیں. وہ کیا ہے؟ کہا ایک قرآن ہے, دوسرا اہل بیت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھی. ایک قرآن, دوسرا اہل بیت. آقا نے فرمایا کہ اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا. پوچھو علماء سے کہ جب مظاہرے پر لم آ جاتا ہے مانا دیتا ہے, ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ نے بہت اہم عبادت دی, نماز. لیکن نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں تم نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, تم روزہ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, تم زکات دو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, تم حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, تم رکوع کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, تم عبادت کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, تم ریاضت کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. بلکہ نبی نے فرمایا کہ اہل بیت اور قرآن کو اگر مضبوطی سے تھام لو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یا رسول اللہ, اے رسول ہاشمی, ایک سوال ذہن میں اتپن ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال عالم تصور میں پوچھا کہ یا رسول اللہ, قرآن بے نیاز ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, بے نیاز کا کلام ہے, بے نیاز ہے. اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے فرق نہیں پڑتا, اللہ کی کوئی عبادت کرے یا نہ کرے فرق نہیں پڑتا, اللہ کو کوئی ایمان لائے یا نہ لائے, اللہ پر کوئی ایمان لائے یا نہ لائے, اس پر فرق نہیں پڑتا. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, بے نیاز ہے. اگر اس کو کوئی پڑھے یا نہ پڑھے اس کو فرق نہیں پڑتا. کوئی اس کا ترجمہ اچھا کرے یا برا کرے اس پر فرق نہیں پڑتا. مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی قرآن مجید کا ترجمہ الرحمن علم القرآن کا ترجمہ کوئی غلط کرے, کیا قرآن اسے روکے گا؟ کیا قرآن اسے روکے گا؟ نہیں. کیا وہ چھپنے سے روکے گا؟ نہیں. اگر کوئی الحمدللہ رب العالمین, اس کا صحیح معنی ہے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام عالم کا پالن ہار ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ الحمد تمام برائیاں, تمام خرابیاں, بتاؤ کیا قرآن اس بندے کو روکے گا کہ جس نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. تو سوال کا جواب مل گیا کہ جب دمشق کے بازاروں میں قرآن کی روح کو مجرور کیا جائے, جب توجہ چاہوں گا جملہ, جب دمشق کے دربار میں قرآن کی روح کو مجرور کیا جائے تو ضرورت ہے کہ اس انبولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہونا چاہیے. جب دمشق کے بازاروں میں قرآن کی روح کو مجرور کیا جائے تو قرآن مسجدوں میں موجود ہو, لیکن اسے بچانے کے لیے کربلا میں شہید کربلا نظر آئے. اور اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, خواجہ کا ہندوستان, دعاوٹ کا مسلمان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علی کا گھر تو وہ گھر ہے. توجہ چاہوں گا, مچلیے, بولو 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 بولو. علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. واہ واہ, پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اب یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کے ساتھ کسی ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے. لیکن یا رسول اللہ, اے خدائے پاک, صحابہ ایسی جماعت
کہ چشمے فلک نے روئے زمین پر نبی کے صحابہ جیسی کوئی دوسری جماعت نہ دیکھی. ایسی جماعت صحابہ کی کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے, بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. ارے جس نے سپر پاور کو خاک میں ملا دیا, جس نے نبی کے غداروں کو خاک میں ملا دیا, ایسے صحابہ, یا اللہ صحابہ کو قرآن کا ساتھی کیوں نہیں بنایا؟ بیٹھ جائیے. جو حضرات کسی حاجت سے جا رہے ہیں وہ حاجت سے فارغ ہو کر آ جائیں. آپ حضرات تھوڑا قریب آ جائیے, برسات رک گئی ہے, آپ حضرات تھوڑا آگے آ جائیے. اب کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا, صحابہ کو کیوں نہیں بنایا؟ تو پہلے صحابہ کی ڈیفینیشن کو جاننا بہت ضروری ہے. واٹ از ڈیفینیشن آف صحابہ؟ کیا ہے صحابہ؟ اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی کون ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ بریلی کے وقت کے مطابق 10 سے 11 کے بیچ میں کیا کوئی عبادت ہے؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کا کوئی نماز ہے؟ نہیں. پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص 10 بجے آیا, نبی کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا, دیدار مصطفیٰ کیا, کلمہ طیبہ پڑھا, اسلام میں داخل ہو گیا, گھر گیا اور مر گیا. 10 بجے آیا, 11 بجے گھر گیا, مر گیا. سچ بتانا, صحابی اسے کہتے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ 2 شرطیں ہیں. دیدار مصطفیٰ, موت علی الاسلام. دیدار مصطفیٰ اور اسلام پر موت اگر ہے تو وہ صحابی بتاؤ کہ جو نبی کی بارگاہ میں صبح 10 بجے گیا, نبی پر ایمان لایا, نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا, اور اس کے بعد 11 بجے جب اپنے گھر پر آیا تو مر گیا. مجھے بتاؤ وہ صحابی ہے کہ نہیں؟ صحابی ہے. مجھے بتاؤ صحابی ہے؟ وہ صحابی ہے. اب صحابی کا مرتبہ, عقیدہ دیکھیے, سنیوں کا عقیدہ, کسی دوسرے کا عقیدہ نہیں ہے یہ. سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا اور اس کے بعد موت, اور اس کے بعد اسلام پر موت واقع ہو گئی تو وہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے. اور اس کا مقام, اس کا مرتبہ, اس کی شان, اس کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ غوث اس کے قدموں کے نیچے, خواجہ اس کے قدموں کے نیچے, مزار پاک اس کے قدموں کے نیچے, اعلیٰ حضرت اس کے قدموں کے نیچے, صابر پاک اس کے قدموں کے نیچے, وارث پاک اس کے قدموں کے نیچے. اب بتاؤ کہ کون غوث؟ وہ غوث کہ جس نے اپنی زندگی کے 25 سال عراق کے جنگلوں میں گزارے, خدا کی راہ میں قربان کر دیے, جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی مخلوق کو خدمت کرنے میں, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں گزار دیے. وہ صابر پاک کہ جنہوں نے 12 برس صبر کیا, اپنے آپ کو خدا کی راہ میں فنا کر دیا, تو وہ مقام پایا, وہ مقام ولایت پایا, وہ بلندی پائی. وہ خواجہ پاک جو اپنی دولت کو چھوڑ کر, اپنے باغیچے کو چھوڑ کر, اپنی ثروت کو چھوڑ کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے تو وہ بلند مقام پایا. بتاؤ کہ ان ولیوں کے ساتھ ان کے عمل تھے کہ ان کے عمل نے انہیں اتنا بڑا بنا دیا. اس صحابی کے ساتھ کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے وہ صحابی غوث سے بھی افضل ہے, خواجہ سے بھی افضل ہے, صابر پاک سے بھی افضل ہے, وارث پاک سے بھی افضل ہے, اعلیٰ حضرت سے بھی افضل ہے, مفتی اعظم ہند سے بھی افضل ہے, تمام دنیا کے تمام بولیوں سے افضل ہے. ذرا بتاؤ اے رب کعبہ, اب تو بتا کہ اس کا کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے وہ صحابی اتنے بلند مرتبے والا بن گیا, مقام والا بن گیا, شان والا بن گیا. تو جواب ملا کہ یہ صحابی کسی عمل سے نہیں بنا ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی نظر سے بنا ہے. اسی لیے تو بریلی کے خان نے کہہ دیا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان.